آج میری شادی تھی۔ میں اس بات سے بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں پر مجھے ہمیشہ یہی سکھایا گیا کہ عورت صرف کام کرنے کے لیے ہی پیدا ہوتی ہے۔ عورت کا مطلب ہی ہے قربانی، اور اس کو اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ بس جب لڑکی کی شادی ہو جائے اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ مجھے بھی شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو کہتی تھی کہ بڑی ہو کر دلہن بنوں گی، لیکن ساتھ ہی میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی جاتی، کیونکہ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے یہاں پر اس طرح کی بات کرنا بھی معیوب اور غلط سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج تھے، ہر چیز پر پابندی تھی۔ آپ بس سانس لے رہے ہیں، آپ کو اس بات کی آزادی تھی۔ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرے بابا بھی تھے۔ ان دونوں کے لیے میں ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، میرے لیے کچھ بھی کر سکتے۔ اس گاؤں میں رہ کر انسان زیادہ کچھ نہیں کر پاتا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ وہ منظر مجھے ابھی بھی خواب میں آتا تھا۔ میں نے دیکھا میری ایک خالہ تھی جن کی شادی ہوئی تھی، لیکن جب ان کو دلہن بنایا گیا تو وہ ان کو زندہ دفنا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی۔ مجھے 3 دن تک بخار رہا، میں سو نہ سکی، لیکن حیران تو تب ہوئی جب 3 دن کے بعد میری خالہ ہمارے گھر آ گئیں۔ میں یہ سوچ کر ہی پریشان ہو گئی کہ ان کو تو دفنا دیا گیا تھا، یہ واپس کیسے آ گئی ہیں، اتنی خوش کیوں لگ رہی تھیں۔ میری خالہ خوش تو لگتی تھی، لیکن صرف دن میں جیسے ہی رات ہوتی وہ رونا شروع کر دیتی۔ ان کو بہت ڈر لگتا تھا۔ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ جاتی اور ان کی ٹانگ پکڑ کر زمین پر بیٹھ کر کہتی کہ میں نے واپس نہیں جانا۔ ان کا شوہر بڑی مشکل سے ان کو لے جاتا، اس کے بعد وہ 2-3 دن کے لیے پھر سے غائب ہو جاتی۔ یہ کیا معجزہ تھا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا، نہ میں نے کسی کو بتایا، کیونکہ اس گاؤں میں بلا وجہ کی باتیں کرنا، زیادہ سے زیادہ سوال کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی باز نہ آتا تو اس کو سزا بھی ملتی تھی۔ میں اپنی امی سے کوئی بھی بات پوچھتی، کچھ بھی پوچھنا چاہتی تو وہ بس یہی کہتی تھیں کہ تمہاری شادی ہو جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم اپنی شادی کے بارے میں سوچو، اپنا خیال رکھو۔ ہم لڑکیاں اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنا کر رکھتی تھیں، ہمیں اپنی یہ خوبصورتی کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہمیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوتا تھا۔ اس گاؤں میں ایسی ایسی خوبصورت لڑکیاں تھیں جیسے پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوں گی، ان کو بہت ہی چھپا کر رکھا جاتا۔ میں بھی ایسی ہی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ میری خالہ بھی بہت پیاری تھیں۔ میں چھوٹی تھی جب میری خالہ کی شادی ہوئی، لیکن ابھی اگر وہ زندہ ہوتی تو ان کی شادی کو شاید 8-9 سال ہو چکے ہوتے۔ میری خالہ اس دنیا سے چلی گئی تھیں، کہتے ہیں وہ ڈر کے مارے مر گئی تھیں۔ ان کو کسی بات کا ڈر بہت لگا تھا، وہ فوت ہو گئی تھیں۔ شاید ان کا تھا، شاید اس کے ساتھ وہی ہوا تھا جن سے وہ ڈرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی وہ اپنے شوہر کے پاس جانے سے ڈرنے لگتی۔ وہ کہتی کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جانا، مجھے یہیں پر رکھ لو، لیکن دن بھر تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی، اس کی تعریف بھی کرتی، اس کے ساتھ بہت خوش نظر آتی۔ ایسا لگتا جیسے آج ہی ان کی شادی ہوئی ہے، جبکہ شادی کو 2-3 سال گزر چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی وہ اپنی ماں کے گھر آ جاتی اور کہتی میں نے اپنے شوہر کے گھر نہیں جانا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی تھی، ایسا لگتا تھا کہ محل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں 70-80 مکان ہی تھے، اور یہیں پر لوگوں نے اندر ہی اندر دکانیں بنائی ہوئی تھیں، ضرورت زندگی کی چیزیں مل جاتی تھیں۔ ہسپتال یہاں سے 20 کلومیٹر دور تھا، اور اسکول اس سے بھی زیادہ، اس لیے زیادہ لوگ پڑھائی نہیں کیا کرتے تھے۔ میں تو حیران ہوتی تھی ہم لوگ کیسے اس گاؤں میں رہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے، اتنے غریب لوگ تھے، گاؤں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اس گاؤں میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان کو گاؤں چھوڑ کر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اس گاؤں کی لڑکیوں کی شادیاں بھی یہیں کے مردوں کے ساتھ کروا دی جاتی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب لڑکیاں زیادہ ہو گئی تھیں اور مرد کم ہو گئے تھے، تو تب ایک مرد نے 2 عورتوں سے شادی کی تھی، جبکہ ان کے گھر والے اس بات کے لیے راضی نہیں تھے۔ میرے بابا نے بھی ایک ٹائم پر ایک عورت سے شادی کی تھی، مگر پھر وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ وہ مر جائے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میری ماں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوگا کہ وہ خود ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میری بھی شادی ہونے والی تھی، جس شخص کے ساتھ میری شادی کروانی تھی وہ بھی میرے بابا کا رشتہ دار ہی تھا۔ سارے معاملات طے پا چکے تھے، شادی کا دن فائنل کرنا تھا، وہ بھی ہو گیا۔ مجھے میری ماں نے خوب سجایا اور کہا کل تیری شادی ہے۔ رات کو انہوں نے میرے ہاتھوں پیروں پر مہندی لگا دی، پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
انہوں نے کہا بیٹا مجھے تجھ سے ایک بڑی ضرورت، یہ ایسی بات ہے جو صرف دلہن کو بتائی جاتی ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی تجھے یہ بات نہیں بتائی پر آج بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا کون سی بات؟ انہوں نے کہا دیکھ ہم اس گاؤں میں رہتے ہیں نا، یہاں پر ہمیں زمین بھی دی گئی ہے، ہم اس پر کام کرتے ہیں، اس میں جو کھاد اور بیج ڈالتا ہے اس کے پیسے وڈیرا دیتا ہے، لیکن محنت ہم کرتے ہیں تو ہمارا گھر چلتا ہے۔ میں نے کہا ہاں وڈیرا تو سب کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، یہاں کا جو وڈیرا تھا وہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، کہتا تھا زمینیں میری لیکن محنت آپ لوگ کر کے دکھاؤ، اور بیج کے پیسے میں دوں گا پر محنت آپ لوگوں کی ہوگی، فصل میں بیچوں گا، اب آپ لوگوں کو بھی مہینے کے پیسے ملیں گے، اگر ہمارے پاس زمین نہ ہوتی تو ہم یہ کام کہاں کر پاتے؟ اس حساب سے دیکھا جائے تو اس کی مہربانی تھی۔ میری ماں نے کہا دیکھ کل تیری شادی ہو جائے گی، جب رات ہوگی تیرا شوہر تجھے کسی ایسی جگہ پر لے جائے گا جہاں پر تو کبھی نہیں گئی ہوگی، اگر وہاں پر نہیں جانا چاہتی ہوگی تو گھبرانا نہیں۔ تو مطلب میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا جب وہ شادی کر کے مجھے اپنے گھر نہیں لے کر جائے گا کیا مجھے کہیں اور لے کر جائے گا؟ میری ماں نے کہا دیکھ جب تیری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی وہی تیرا سب کچھ ہوگا، اس سے زیادہ اس کو تیری فکر ہوگی، اور تو نے بھی سب سے زیادہ فکر اسی کی کرنی ہے، وہ تیرے لیے کبھی برا نہیں سوچے گا، بس تو اس کی بات ماننا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بات تو مانوں گی، لیکن آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں جیسے کوئی عجیب سی بات ہے؟ انہوں نے کہا تجھے تیری جانی خالہ یاد ہے نا؟ میں نے کہا ہاں جانی خالہ کس کو یاد نہیں ہوں گی، کتنی اچھی تھی بیچاری، اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں نے کہا تیری جانی خالہ کی زندگی کے بارے میں تجھے کیا پتہ ہے؟ میں نے کہا یہی کہ وہ اپنے شوہر سے دن میں بہت پیار سے پیش آتی تھی لیکن رات کو ڈرتی تھی، پھر ایک دن ڈر کے ہی مر گئی۔ انہوں نے کہا کہ بس تیری زندگی بھی ایسی ہی ہونے والی ہے۔ میں ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیا زندگی ہوگی میری؟ کیا ان کی زندگی والی ہے؟ میں ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیا زندگی ہوگی میری؟ کیا ان کی زندگی میری جیسی ہوگی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پاگل تھی۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں وہ پاگل نہیں تھی، لوگوں نے اس کو پاگل مشہور کر دیا تھا، اور وہ پاگل نہیں تھی۔ دراصل اس گاؤں میں جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر میں سہاگ رات نہیں منا سکتا، اسی لیے اس کو صندوق کے تہہ خانے یا پھر کسی قبر میں چھپنا پڑتا ہے، لیکن یہ مرحلہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ لڑکیاں ڈر جاتی ہیں کیونکہ کوئی بھی کسی تہہ خانے میں یا کسی صندوق اور قبر میں بند نہیں ہونا چاہے گا، لیکن شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ تو رکھ سکتا ہے، رات کے وقت وہ اسے اپنے گھر میں ہی لے جا سکتا ہے۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہے نا؟ اب تو اتنی چھوٹی بھی نہیں، کل تیری شادی ہونے والی ہے۔ میں نے کہا یہ کس قسم کی حرکت ہے؟ کیا اسی لیے آپ اور بابا بھی کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں؟ میری ماں نے کہا ہاں اس کے اندر پھنسے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس تجھے اپنے شوہر کی بات ماننا ہوگی، وہ تجھے جہاں بھی لے جائے گا اسی میں تیری بھلائی ہوگی، اور اس کی بھی، وہ تیرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر رہا جس میں تیرا نقصان ہو جائے گا، لیکن بس تم یہ بات یاد رکھنا کہ وہ بھی مجبور ہے اور ہم بھی۔ میری ماں نے مجھے بڑے عجیب طریقے سے بات کو بتایا تھا، کوئی بھی بات سیدھی نہیں کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے الٹی سیدھی باتیں گھما رہی ہیں، اصل بات بتانے کی ہمت نہیں یا پھر اجازت نہیں۔ میں نے کہا امی مجھے صحیح طرح بتائیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میری ماں نے کہا میں تجھے صحیح طرح سمجھا نہیں سکتی ہوں، کل تیری شادی ہے، تیرے بابا نے تو مجھے کہا تھا کہ میں تجھے یہ سب کچھ نہ بتاؤں، کہیں تو شادی سے ہی انکاری نہ ہو جائے، لیکن میں تیری ماں ہوں، تیرا بھلا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے تجھے سب بتا دیا ہے، مطلب تو کسی کو کچھ نہ کہنا۔ میں نے تجھے یہ بات بتائی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، عورتیں یہاں پر یہ بات کسی سے نہیں کرتی، تم میری بیٹی ہو میری اکلوتی بیٹی، میں تمہیں کیسے نہ بتاتی، میں ہی اس آگ میں پھینک دیتی۔ بس یوں سمجھ لو کہ شادی سب کے لیے ہی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس گاؤں کی عورتوں اور مردوں کے لیے تھوڑی سی زیادہ مشکل ہے۔ مجھے میری ماں کی کچھ باتیں سمجھ آ رہی تھیں، میرے چہرے پر سے مسکراہٹ اڑ گئی، شادی کا سارا شوق اتر گیا، بس دماغ میں رہ گئی تھیں تو میری ماں کی باتیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ اگلے دن میری شادی ہو گئی، شادی کے ماحول میں بھی میرے چہرے پر 12 ہی بجے ہوئے تھے، میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ جب شادی ہو گئی تو میرا شوہر میرے گھر پر ہی بیٹھا تھا، ابھی تو شام کے 5 بجے تھے، ہماری رخصتی ہو جانی چاہیے تھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کسی سے فون پر بات کرنے لگا، اس نے کہا نہیں صندوق تو بڑی عجیب سی چیز ہے، ایک کام کرو مجھے اس کی قبر کا انتظام کر لو، قبر تو 4 فٹ چوڑی ہوتی ہے، لمبی بھی ہوتی ہے، کمرے جیسی ہی ہوتی ہے،
میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر یہ کس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ اب وہ مجھے قبر میں لے جانے والا تھا، کیا وہ مجھے دفنانے والا تھا؟ اب مجھے یاد آیا کہ خالہ کو بھی تو دفنا دیا گیا تھا، وہ بھی ان کی شادی کی رات، لیکن اس کے بعد وہ واپس آ گئی تھیں اور خوش بھی رہتی تھیں۔ نہیں، میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ تیری زندگی بھی تیری خالہ کی جیسی ہونے والی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر کسی سے ڈیلنگ کر رہا تھا، آرام سے نارمل سے انداز میں کہہ رہا تھا کہ قبر کا انتظام کر لو، ٹھیک رہے گی، 2 لوگوں کے حساب سے بنوا دو، بس وہی کافی ہے، پہرا دینے کے لیے 4 لوگوں کو بھی بلا لینا۔ میری تو پہلی شادی ہے نا یار، میں کیا کروں؟ میری رخصتی کا وقت ہو گیا تھا، لیکن میرا شوہر مجھے وہاں سے لے کر ہی نہیں جا رہا تھا۔ تب لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ تصویریں یہاں پر کوئی نہیں بناتا تھا، کسی کے پاس بھی تصویروں والا فون نہیں تھا، سب کے پاس وہ کال والا فون تھا۔ تصویروں والا فون کوئی سے زیادہ اپنی خالہ کے بارے میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان کو کوئی بات، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، آخر وہ ایسا کیوں کرتی تھیں، ان کا رویہ بہت ہی زیادہ عجیب ہے۔ اچانک سستی، اچانک سے روتی تھیں، اپنے شوہر کی تعریف کرتی، لیکن رات ہوتی تو کہتی میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ مجھے تو ان کی زیادہ باتیں یاد نہیں تھی کیونکہ اس وقت میری عمر اتنی نہیں تھی، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتی تھیں اور کیا نہیں، پر میں بار بار سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے میری ماں نے کہا تھا میری زندگی ان کے جیسی ہونے والی ہے، تو کیا میں بھی پاگل ہو کر مر جانے والی تھی؟ میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کا وقت ہو گیا، ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ گاڑی کسی بھی گھر کی طرف نہیں جا رہی تھی، شام ہونے والی تھی، سردیاں تھیں، اس لیے اندھیرا جلدی ہو رہا تھا۔ گاؤں سے بھی دور جا رہی تھی گاڑی، میں بچپن سے گاؤں میں پلی بڑھی تھی، مجھے پتہ تھا گاڑی کس طرف جا رہی ہے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالا جائے۔ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ مجھے نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیونکہ گاڑی کہیں اور نہیں بلکہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی، لیکن یہ لوگ تو ایسے مطمئن بیٹھے تھے جیسے کوئی بات ہی نہیں، جیسے قبرستان کے پاس یا تو ان کا گھر ہے یا یہاں پر انہوں نے ہمارے لیے گھر بنا دیا ہے۔ میرا شوہر بھی مطمئن تھا۔ میرے شوہر کو گاڑی سے اتارا گیا، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ میری ساس نے مجھے گلے سے لگایا، کہا بیٹی پریشان نہیں ہونا، تمہیں تمہاری ماں نے کچھ بتایا تھا؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا کیونکہ میری ماں نے کہا تھا یہاں پر یہ بات کوئی کسی کو نہیں بتاتا۔ اتنی تو میری عقل چل رہی تھی، بلکہ میری عقل پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ میں چیزوں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، ہر بات کا جائزہ لے رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں سب پتہ چل جائے گا، یہ تمہارا شوہر ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا، اس کے ساتھ رہنا، اس کا ساتھ دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر نے کہا وہ جو سامنے تمہیں نظر آ رہی ہے نا، بس ہم نے اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے۔ میں حیران رہ گئی، میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے مجھے وہی بات بتائی، یہاں پر جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کی رات قبر یا پھر صندوق ہوتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ دیکھو میں نے صندوق کا انتظام نہیں کیا کیونکہ صندوق کے اندر ہمیں سانس نہیں آتا، اور تہہ خانہ بھی فی الحال یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ایک تہہ خانہ ہے لیکن اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس کو بند کروا دیا گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کس کو پتہ چل گیا، کس نے بند کروایا؟ اس نے کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن لے دے کر یہ قبر کا آپشن بچا تھا، اس لیے میری بات مانو۔ میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں کبھی بھی اس قبر کے اندر نہیں جاؤں گی، ہم زندہ لوگ ہیں، ہم قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ایک دوست نے بتایا تھا کہ اگر ایسے آپ زندہ ہوں لیکن کسی قبر کے اندر لیٹیں اور ایسا مذاق بھی کریں تو آپ کو بہت گناہ ملتا ہے، اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے، کہتا ہے تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے تو آؤ ذرا میں تمہیں صحیح کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ سب غلط ہے، ہمیں گناہ ملے گا۔ اس نے کہا ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ ہم لوگ مجبور ہیں۔ میں نے کہا کیسی مجبوری؟ لیکن اس نے مجھے پوری بات نہیں بتائی۔ ہم لوگوں نے ہماری شادی کی رات اسی قبر میں گزار دی، یہ میری زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں اور کس کے لیے ہو رہا ہے۔ میں صبح اپنے گھر آئی تو میری ماں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، میرے باپ نے بھی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں بولنے لگی، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، زیادہ بات مت کرو اس بارے میں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ میں نے کہا آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جب میں چھوٹی تھی، مطلب بھی یہ ساری چیزیں دیکھتی تھی تب بھی مجھے شک پڑ گیا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہاں پر سچ مچ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میرا شوہر مجبور تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی رو رہا تھا، وہ بھی اتنا مجبور کیسے ہو گیا؟
میری ماں نے کہا کیا؟ میری ماں نے کہا بس یہی تو مسئلہ ہے، ہم سارے مجبور ہیں، ہمارے پاس اپنا کیا ہے، یہ گھر بھی وڈیرے کے دیے ہوئے ہیں، یہ زمین بھی وڈیرے کی دی ہوئی ہے۔ میں نے کہا وڈیرے کی دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب وڈیرے کی بات مانتے ہیں، تو کیا وہ وڈیرا کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرو؟ میری ماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہا نہیں نہیں، وہ کچھ نہیں کہتا، وہ بہت اچھا انسان ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، بس تو جیسی زندگی گزار رہی ہے ویسی گزار، تیری دادی نے بھی ایسی گزاری، تیری نانی نے بھی، تیری ماں نے بھی، تو تجھے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، تجھے بھی ایسی زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ بیچاری معصوم تھی، ہمت ہار گئی، اس دنیا سے چلی گئی۔ میں ایسا کوئی کام نہ کرتا، مجھے اتنا شک تو پڑ گیا تھا کہ اس سارے کام کے پیچھے وڈیرے کا ہاتھ ہے۔ وہ وڈیرا بھی بڑا عجیب سا آدمی تھا، حویلی میں رہتا تھا لیکن گاؤں میں اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں لیکن کوئی اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا تھا، سب ڈرتے تھے۔ جب ماں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کیوں تیری زبان بند نہیں ہو رہی؟ ایک دن کی دلہن ہے، کچر کچر بولتی جا رہی ہے، سب کچھ برباد کر کے مانے گی۔ میں حیران رہ گئی تھی، میری ماں نے مجھے آج تک نہیں مارا تھا، آج مارا بھی تو کس بات پر؟ میں واپس اپنے شوہر کے پاس چلی گئی لیکن مجھے پتا تھا ہمارے ساتھ پھر سے وہی ہوگا۔ میری زندگی بڑی عجیب ہو گئی تھی، مجھے ہمت کرنا تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے ایک دن بڑا فیصلہ کر لیا، اس کے بارے میں کسی کو نہ بتایا۔ 10-15 دن تک ایسی زندگی گزارنے کے بعد میرا دم گھٹنے لگا۔ میں تو 10-15 سال بھی کیسے گزارا کر سکتی تھی؟ تبھی تو خالہ نے 8 سال بعد خودکشی کر لی تھی۔ انہوں نے 8 سال بھی نہ جانے کس طرح گزارے ہوں گے، مگر میری ماں میں بڑی ہمت تھی جو ابھی تک یہ سب برداشت کر رہی تھیں۔ مجھے پتا تھا یہ سب کچھ وڈیرے کا کیا دھرا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ان ساری حرکتوں کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ میں اپنے شوہر اور اپنے ماں باپ کو بتائے دہلی جانے کا ارادہ کر بیٹھی۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کتنا غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے ماں باپ نے کبھی نہیں بتایا تھا، صرف ڈرایا تھا، انہوں نے وجہ نہیں بتائی تھی۔ اگر ڈر کے ساتھ وجہ بھی بتائی ہوتی تو شاید آج میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتی، لیکن میں بچپن سے اس کے بارے میں سنتی آ رہی تھی۔ مجھے اتنا اندازہ تھا کہ وڈیرے کی عمر میرے باپ کی عمر تھی۔ مجھے یقین تھا میں آرام سے چیزیں ان طریقے سے بات کرنے جاؤں تو کیا ہو جائے گا۔ اس وقت میرے دماغ میں اور کچھ نہیں آیا۔ میری کون سی اتنی زیادہ عمر تھی، میں ان ساری چیزوں سے پریشان ہو رہی تھی، ساری زندگی ایسے نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے میں حویلی کی طرف چل پڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے لیے یہ سب کچھ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب حویلی میں داخل ہوئی تو سامنے ایک بوڑھا سا آدمی لان میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا مجھے وڈیرے سے ملنا ہے۔ اس کا نام شاید التمش ہے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں یہاں گاؤں میں رہتی ہوں، میری ابھی شادی ہوئی ہے، مجھے وڈیرے سے ملنا ہے، بات کرنی ہے۔ ملک صاحب سے کہو کہ گاؤں سے ایک لڑکی ان سے بڑی ضروری بات کرنے آئی ہے۔ اس نے کہا ملک صاحب تو گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں یہاں مالی کا کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ملک صاحب کب آئیں گے؟ اس نے کہا وہ زیادہ تر یہاں پر نہیں ہوتے، تمہیں ملک صاحب سے کیا بات کرنی ہے مجھ سے کرو، میں انہیں بتا دوں گا۔ اس کی حالت بڑی عجیب سی تھی، وہ شکل سے مالی ہی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو ہم لوگ بہت پریشان ہیں، تم بھی اسی کا ہو، اسی گاؤں میں رہتے ہو، تمہیں بھی لگتا ہے شادی ہوئی ہے تو پتہ ہی ہوگا کہ شادی کے بعد یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں کس بات کی سزا ہے، کون سا دین کون سا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں۔ اللہ نے مرد کے لیے عورت کے لیے اتنی آسانیاں رکھی ہیں، پھر تمہارا وڈیرا کون ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ اس کے پاس کیا حق ہے؟ پھر وہ یہ سب کرتا پھرتا ہے، اس نے کیوں ہم سب کا جینا حرام کیا ہے؟ اگر ہمارے گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ زندگی شروع کر لیتا ہے، اس میں وڈیرے کو کیا تکلیف ہے؟ اس کا دیا کھاتے ہیں لیکن اس کی زندگی تو نہیں جی رہے ہم، تو پھر وہ ہماری زندگی جینے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس آدمی نے گہری سانس لی اور کہا دراصل ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، وہ ایک لڑکی سے بہت محبت کرتے تھے، وہ نیچ ذات کی تھی اس گاؤں کی، لیکن انہوں نے محبت میں اپنے سارے خاندان کو ایک طرف رکھ دیا، یہاں تک کہ اپنے چاچے کو اس دنیا سے روانہ کر دیا کیونکہ وہ اس لڑکی کی جان کا دشمن تھا۔ اتنی محبت کرتے تھے وہ اس لڑکی سے، لیکن شادی کی رات ہی اس لڑکی نے ان کو دھوکہ دیا، وہ بھی اسی طرح سے کسی اور کے ساتھ تھی جس کے لیے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ٹھکرایا، اپنے گھر والوں سے لڑائی جھگڑے کیے، سگے چچا کی جان لی۔ اس لڑکی نے جب ان کو دھوکہ دیا تو وہ پاگل سے ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اس گاؤں میں کسی کی شادی بھی ہوگی تو وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے، کسی کو محبت نہیں ملے گی،
اس لیے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ دراصل اپنا دکھ کم کرنے کے لیے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ انسان بڑا عجیب ہے، ایسے ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ پر ظلم ہوا آپ دوسروں پر ظلم کریں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ظلم کیا ہو تو آپ دوسروں کو راحت دیں، تب آپ کے ظلم اور آپ کے دکھ کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، جیسے اس نے کوئی ایسی بات سن لی ہو جو وہ ہمیشہ سے سننا چاہتا ہو۔ میں نے کہا تمہارے ملک صاحب آ جائیں تو ان کو میرا پیغام پہنچا دینا۔ ان کو کہنا اگر آپ خود سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کا سکون برباد کرنا چھوڑ دیں۔ ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہماری زندگی کو عذاب نہیں بنائیں، نہیں تو اگر ان کی دنیا ہی عذاب ہے تو آخرت بھی عذاب ہو جائے گی۔ یہ نہ سوچیں کہ آخرت میں جا کر انہیں سکون مل جائے گا۔ میں وہاں سے چلی آئی، میرے دل میں جو آیا میں نے بول دیا، لیکن اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگلے دن وڈیرے نے یہ حکم جاری کر دیا، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، کسی کو چھپنے کی ضرورت نہیں، سب لوگ شادیاں کریں، محبت کریں۔ اگر کسی لڑکی کی محبت کی شادی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ بھی اس کو منع نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا اسلام میں محبت کی شادی ہی ہے، ارینج میرج کا کوئی تصور نہیں۔ ہم سب حیران تھے کہ وڈیرے کی سوچ اچانک کیسے بدل گئی، یہ سب کیسے ہو گیا۔ پھر وڈیرے نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے، معذرت کرنا چاہتا ہے جو اتنے سالوں میں ان کو ذلیل کیا۔ جب میں نے وڈیرے کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی آدمی تھا جس کے سامنے جا کر میں نے اتنی ساری باتیں کی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں کا مالی ہے، لیکن دراصل وہ مالی نہیں تھا، وہ خود ہی وڈیرا تھا۔ شاید میری باتیں سن رہا تھا، مجھے آزمانا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ میں کیسے وہاں تک آ گئی، کیونکہ اس سے تو سب لوگ ڈرتے تھے۔ اس نے کئی لوگوں پر ظلم بھی کیے تھے۔ اس نے سب کو بلایا اور کہا مجھے معاف کر دیں، گاؤں آپ کا ہے، آپ لوگ یہاں پر کام کریں، بندے منگوائیں، کاٹیں، کھائیں، مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ سب کچھ آپ لوگوں کا ہے۔ آپ لوگ اتنے سالوں سے زمینوں پر محنت کرتے ہیں، اب یہ زمینیں آپ کی ہو گئیں۔ اس نے کہا یہ بھی کہ آج کے بعد کوئی کسی سے چھپے گا نہیں، سب لوگ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزاریں گے۔ پھر اس نے میرے الفاظ بولے تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا اگر آپ کو اپنی زندگی میں دکھ کم کرنا ہے تو دوسروں کو خوشیاں بانٹنی ہوں گی، اسی طریقے سے دکھ کم ہو سکتا ہے، ورنہ دکھ کبھی کم نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے ہجوم نے کھڑے دیکھ لیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا، جیسے کہتا ہو تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں نے بھی اسے دور سے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد سے اب تک ہمارے گاؤں سے ڈر خوف ختم ہو گیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس کے بعد سے اب ہمارے گاؤں سے ڈر اور خوف ختم ہو گیا، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نارمل طریقے سے رہنے لگے۔ میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے گیا، وہاں پر اس کا بہت خوبصورت کمرہ تھا، میری زندگی بہتر ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں وہاں پر گئی، کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری تھوڑی سی بہادری نے گاؤں کی ساری عورتوں اور مردوں کی قسمت بدل دی۔ اگر اتنی بہادری پہلے کوئی اور کر لیتا تو شاید یہ سب کچھ پہلے ہو جاتا، شاید آج تمہاری خالہ بھی زندہ ہوتی۔ تم نے وڈیرے کی آنکھیں کھول دیں، تم نے اس کے دل میں لگی گرہ کھول دی۔ اس کے دل میں ایک بات تھی جو اس کو جاننی تھی لیکن کہیں سے مل نہیں رہی تھی، وہی بات تم نے اس کے سامنے کر دی، وہ ایک اچھا انسان بن گیا۔ ہماری زندگی اب بہت اچھی گزرے گی۔ یہ گاؤں ہمارے لیے دوزخ تھا، لیکن اب یہ گاؤں ہمارے لیے جنت بن جائے گا، کیونکہ یہاں پر ہمیں رہنے کے لیے گھر بھی ملے گا اور کام کرنے کے لیے زمین بھی۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ ایک کسان کو اور کیا چاہیے، اور ہم سب تو کسان ہی ہیں۔ میرے شوہر نے کہا اسے مجھ پر فخر ہے، میرے ماں باپ نے بھی میری بہت تعریف کی۔ بس اس کے بعد سے سب ٹھیک ہو گیا، ہم لوگ آپس میں اچھے طریقے سے رہنے لگے، ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھر گئیں۔ وڈیرا 2-3 سال بعد اس دنیا سے چلا گیا، شاید اس کو بھی سکون مل گیا تھا۔